नाज़रीन, इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने ये ऐलान किया है कि वो शाम और लेबनान के खिलाफ अपने हमले, अपने ऑपरेशन जो हैं वो एक्सपेंड करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ होम फ्रंट से ये खबर सामने आई है कि वो इसराइलियों को एक मेजर एस्केलेशन के लिए तैयार कर रहे हैं और अभी हिजबुल्लाह की जानिब से बड़े ऑपरेशन की तफसीलात आ रही हैं जिसमें इसराइली हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है, जबकि फलस्तीन की जानिब से जो इसराइली शहर और उनकी सेटलमेंट्स है उनकी इंपॉर्टेंट तरीन बंदरगाह एश्कलोन उसके ऊपर भी बमबारी की गई है और इसके अलावा इसराइली जो ड्रोन्स हैं वो मार गिराए गए हैं। इसराइली सोल्जर्स और व्हीकल्स और टैंक्स और बिल्डोजर्स उनको किस तरह से तबाह किया गया है। पूरे गजा में एक एक एक्सेस के ऊपर लड़ाई किस तरह से जारी है, वेस्ट बैंक में लड़ाई किस तरह से जारी है, ये सारी आम तरीन जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे आज बरोज जुमा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज करते हैं हम जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से बहुत गैर मामूली स्टेटमेंट सामने आई है। एक ऐसी सूरत हाल में जब हम मुसलसल आपको ये रिपोर्ट कर रहे हैं और दुनिया भर के मीडिया में ये डिस्कस हो रहा है कि ईरान रिस्पॉन्ड करने जा रहा है इसराइल पर, ईरान जो है वो इसराइल पर अटैक करने जा रहा है और मल्टी डायमेंशन ये अटैक हो सकता है, ये समंदर में भी हो सकता है, ये लैंड पर भी हो सकता है। इतनी ज्यादा टेंशन है, इतनी ज्यादा एस्केलेशन हुई है। उसी दरमियान इसराइल का तकब्बुर ये देखिए कि वो उल्टा ये कह रहे हैं कि हम शाम और लेबनान में मजीद बड़े हमले जो है वो करने जा रहे हैं, हम अब वहां पर अपने ऑपरेशन जो है वो मजीद एक्सपैंड करने जा रहे हैं। तो जो कुछ ऑलरेडी हो रहा है इसमें अगर आप ऑपरेशन को एक्सपैंड करेंगे तो वो जंग मतलब एक फिर ऑल आउट वॉर नहीं तो फिर और क्या है, मतलब ऑलरेडी इतनी बड़ी जंग छिड़ी हुई है उसमें आप कह रहे हैं कि आप मजीद एक्सपैंड कर रहे हैं। तो बंदा पूछे वैसे एक्सपैंड आप क्यों कर रहे हैं, आप क्यों एक्सपैंड कर रहे हैं? मतलब आप देखें ना कि इनकी जो पॉलिसी है जो चाहेंगे मिडल ईस्ट के साथ कर दे, यानी पिछली 4-5 दहाइयों में जो कुछ इन्होंने मिडल ईस्ट के साथ किया है, आज फिर ये वहीं पर खड़े हैं कि हम यहाँ के मालिक हैं, हम चाहे तो सीरिया पर हमला कर दें, हम चाहे तो लेबनान पर कर दें, हम चाहे तो इराक पर कर दें, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। बाकी सबको सत्तू पी के सुलाया हुआ है, ठीक है, जिस पे चाहते हैं ये अटैक कर देते हैं। तो अब इनका जो मक्खू ठपने का वक्त भी हुआ जाता है, लेकिन अभी जो इनकी जानिब से नए तकब्बुराना बयानात सामने आए हैं जो दुनिया भर के मीडिया में इसको रिपोर्ट किया जा रहा है और मजीद तशवीश बढ़ गई है। आप देखें ना कि ऑलरेडी सूरत हाल क्या है और उसमें वो कह रहे हैं कि हम मजीद एक्सपेंड करने जा रहे हैं, तो तशवीश बहुत ज्यादा बड़ी है। इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है वी आर एक्सपेंडिंग आवर ऑपरेशंस अगेंस्ट हिजबुल्लाह एंड अदर एंटिटीज दैट थ्रेटन्स अस। तो इसराइल को ही सबसे खतरा है, इसराइल से किसी को खतरा नहीं है। सबसे बड़ी जो फसाद की जड़ है वो तो यही है, हर जंगों में तो आपका किरदार है। तो मिडिल ईस्ट को क्या, सारी दुनिया को आपसे खतरा है, सारी दुनिया का अमन आपकी वजह से इस वक्त तबाह होने जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हम जनाब हिजबुल्लाह और अदर एंटिटीज के खिलाफ अपने ऑपरेशन जो बढ़ाने जा रहे हैं, वो चाहे कहीं भी हों। फिर उसने कहा द वॉर ऑन लेबनान ऑन नॉर्दर्न बॉर्डर विल पोज डिफिकल्ट चैलेंज फॉर अस बट इट विल बी डिजास्टर्स फॉर हिजबुल्लाह एंड लेबनान। अब उसने बात किया ना कि हम नॉर्थ में भी यानी हिजबुल्लाह के साथ भी अपने हमले बढ़ाने जा रहे हैं, तो उसने कहा कि ये हमारे लिए डिफिकल्ट चैलेंज होगा हिजबुल्लाह से लड़ना, लेकिन दिस वुड बी डिजास्टर्स फॉर हिजबुल्लाह, कि हम हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पे उड़ा के रख देंगे, मलिया मेट कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे लेबनान को। ये इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है। अच्छा, आगे जरा सुनिए कि अंदर ये तैयारी किस तरह से हो रही है इसराइल के अंदर। होम फ्रंट, ये उसकी स्टेटमेंट सामने आई है। द होम फ्रंट विल लॉन्च अ कैंपेन टू प्रिपेयर सिटीजन्स फॉर मेजर एस्केलेशन इन द नॉर्थ विद लेबनान एंड सीरिया। ये होम फ्रंट जैसे एक होम मिनिस्ट्री होती है ना, ये एक होम फ्रंट है। वो ये कह रहा है कि जनाब सीरिया और लेबनान के लिए जो एस्केलेशन होगी उसके लिए हम सिटीजन्स को तैयार कर रहे हैं, यानी किस तरह से आपने बचना है, शेल्टर्स में किस तरह से जाना है, क्या चीज़ें स्टोर करनी है, जो कि ऑलरेडी वो कर भी रहे हैं। हमने आपको बताया ईरान के हमले के डर से वो कितनी चीज़ें स्टोर कर रहे हैं, किस तरह वो जो मार्केट से उन पर टूट पड़े हैं, ठीक है, खुराक को प्रिजर्व कर रहे हैं, जनरेटर्स खरीद रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ऑफिशियली हम तैयार करने जा रहे हैं अपने सिटीजन्स को कि ये जो मेजर एस्केलेशन यानी ऑल आउट वॉर ही है ना, फिर और हम इसको क्या नाम दें। तो वो कह रहे हैं इस सरकारी सतह पर ऑफिशियली अपने सिटीजन्स को यानी इसराइलियों को हम तैयार करेंगे कि अब इधर हम जंग करने जा रहे हैं, तो उसमें आपने क्या करना है कि जब मिसाइल और ये सारा कुछ हम पर गिर रहा होगा
اور یہ کتنا لمبا چلے گا, بجلی نہیں ہوگی, تو ان ساری چیزوں کے لیے ہم تیار کر لیں. اچھا جی, تو یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹس ہے اس وقت جو ٹاپ ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے کہ بھائی صورتحال کس حد تک بگڑ چکی ہے. اس درمیان بھی اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ کہیں کوئی جنگ بندی ہو رہی ہے یا جی مذاکرات ہو رہے ہیں یا فلانا ڈھمکانا ہو رہا ہے یا کل کو کوئی مستقبل قریب میں کوئی جنگ بندی ہو رہی ہے, تو اس کے کہیں کوئی چانسز نہیں ہے. اچھا آگے ذرا ہم چلتے ہیں. پہلے جو حزب اللہ کے تازہ ترین حملے ہوئے ہیں ان کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں, پھر غزہ اور ویسٹ بینک کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ناظرین, جو بہت بڑا حملہ اس وقت حزب اللہ کی جانب سے کیا گیا وہ میرون بیس کو نشانہ بنایا گیا. میرون ون آف دی ٹاپ ایئر بیس ہے اسرائیل کی, اور اس کو ایک بار پھر جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. المیادین رپورٹ کر رہا ہے دا اسرائیلی میرون ایئر بیس ان دا ناردرن آکوپائڈ پیلسٹائن was subjected to missile targeting from Lebanon. تو المیادین اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ لیبنان سے بہت بڑی تعداد میں میزائل فائر ہوئے ہیں اور انہوں نے ایکوریسی کے ساتھ پریسائزلی جا کر جو ان کی ون آف دی ٹاپ ایئر بیس ہے لیبنان بارڈر کے اوپر, میرون ایئر بیس, اس کو نشانہ بنایا. یہ میرون ایئر بیس ہے ناظرین جو ادھر لیبنان کے آپریشن بھی دیکھتے ہیں, پھر یہ سائپرس کی طرف یعنی یہ میڈیٹرینین سی کی طرف کوئی آپریشنز ہو ان کو بھی مانیٹر کرتے ہیں, اور اس سے آگے ترکی کی طرف بھی یہ چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی ایئر بیس ہے, یعنی یہاں پر جو کمانڈ سینٹرز ہیں وہ اس پورے ریجن کو, ادھر والے پورے ریجن کو مانیٹر کرتے ہیں, تو اس کی بہت اہمیت ہے. اچھا پھر ناظرین ایک ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں وی بامبڈ ود آرٹلری دا ہیڈ کوارٹرز آف دا نیولی کریٹڈ لیمن بٹالین ان ویسٹرن گلیلی. ہیڈ کوارٹر جہاں پر آفیسرز, ہائی رینکڈ آفیشلز, آپ کے کمانڈرز, آپ کے آفیسرز وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں, اس کو آرٹلری کے ساتھ جو ہے, آرٹلری گولوں کے ساتھ جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. تو یہاں پر بھی ایک بڑا لاس اسرائیلی فوج کو اٹھانا پڑا ہے. پھر نظیر اسلامک ریزسٹنس یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ وی ٹارگیٹڈ فار سیکنڈ ٹائم ٹوڈے a gathering of occupation soldiers in the vicinity of برانت barracks with missile weapons. کہ دوسری مرتبہ برانت ایک امپورٹنٹ ترین ان کی ملٹری سائٹ ہے, اس کو آج دوسری مرتبہ ہم نے نشانہ بنایا ہے اور میزائل استعمال کیے ہیں. پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ our fighter targeted Israeli technical team while it was maintaining technical and espionage equipment at Bayad Bilda military site. اب ناظرین یہ جو اسپائنج جو ہے نا اسپائنج اکوپمنٹ, یہ ہوتا ہے اسپائی اکوپمنٹ, یعنی جاسوسی کے جو آلات ہیں یہ حزب اللہ تباہ کر رہی ہے ان کو, تو اسرائیل دوبارہ سے ان کو لگانے کی کوشش کر رہا ہے, دوبارہ سے سرویلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ آلات نصب کر کے. لیکن یہ حزب اللہ کی ٹاپ پریورٹی ہے کہ جب جہاں پر وہ دوبارہ سے یہ اپنے آلات لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو بہت ہی زبردست طریقے سے نشانہ بنایا جاتا ہے. اور مطلب یہ ٹاپ پرائرٹی ہے کہ ان کو دوبارہ یہ نہیں لگانے دینے. ہر صورت میں جب ان کی ٹیم آئے دوبارہ سے یہ نصب کرنے کے لیے یہ سرویلنس اور اسپائنج جو آلات ہیں ان کو نشانہ بناؤ, تو ایک ٹیکنیکل ٹیم کو جو کہ بہت اسپیشلائزڈ ہوتی ہے, بہت خاص ہوتی ہے, اس کو جناب ہلاک کیا یہاں پر. اس کے علاوہ ناظرین جو اگلا حملہ ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ میزائل سالوو واز لانچ فرام لیبنان ٹورڈز ویسٹرن گلیلی, کہ ویسٹرن گلیلی کے علاقے میں ایک میزائل سالوو جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے. پھر ناظرین وہ بتا رہے ہیں کہ میزائل سالوو فیل ان دا ٹاؤن آف شلومی ان دا اپر گلیلی, تو اپر گلیلی کے علاقے میں ایک میزائل سالوو فائر ہوا ہے. پھر ناظرین بتا رہے ہیں our fighters targeted positions of enemy soldiers behind جل عالم سائٹ, کہ جل عالم سائٹ میں جہاں پر اسرائیلی فوج کی پوزیشنز تھیں ان کو ہم نے جو خفیہ طور پر تھیں ان کو نشانہ بنایا. پھر اسلامک ریزسٹنس ایک اور, اب دیکھیں نا کہ یہ کوئی 35-40 بڑے میگا آپریشنز بن رہے ہیں جو اس وقت کیے گئے ہیں, اور ان میں سے چند ایک کی صرف تفصیلات ہم جو بڑے آپریشنز ہیں وہ صرف آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اسلامک ریزسٹنس یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ انہوں نے وہیکلز کو ٹارگٹ کیا ہے, ون آف دا ویری اسپیشلائزڈ آپریشن, کہ اپنی ٹیریٹری میں بیٹھ کر اسرائیل کے ٹیریٹری میں جو ان کی ملٹری وہیکلز ہیں ان کو نشانہ بنانا, جو کہ ایک موونگ آبجیکٹ ہے, کوئی بلڈنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کو مانیٹر کر کے ان کو پریسائزلی جا کر ہٹ کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے. حزب اللہ اسلامک ریزسٹنس یہ بتا رہی ہے we targeted movement of enemy soldiers and vehicles at الملکیہ site with artillery shells and missile weapons. موومنٹ آف اسرائیلی وہیکلز, یعنی وہ باقاعدہ ایک موونگ آبجیکٹ, مطلب وہ موو کر رہی تھی وہیکل جو ہے, ان کو پریسائزلی جا کر ہٹ کیا گیا ہے اور ان کے سولجرز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. اچھا پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ ٹارگیٹڈ ملٹری وہیکل ایٹ گیٹ آف میٹولا سائٹ ود گائیڈڈ میزائل. اب یہ میٹولا سائٹ میں بھی ایک وہیکل کو نشانہ بنایا گیا, ملٹری وہیکل, سویلین کی نہیں,
with guided missile and it was destroyed leaving its crew dead and wounded. کہ جو اس پر سوار تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا کیونکہ گائیڈڈ میزائل تھے, بالکل جا کر وہ ٹکرائے اور ان کے جو کریو تھا وہ ہلاک ہوا اور زخمی ہوا. یہ ایک بڑی خبر وہ شیئر کر رہے ہیں. پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ رویست عالم سائٹ, زریت سائٹ, یہ جو دو بڑی سائٹس ہیں ان کو بھی ہٹ کیا گیا ہے. تو یہ ناظرین لیبنان کے حوالے سے تازہ ترین حملے تھے. ان کی ایئر بیس, ان کے ہیڈ کوارٹرز, ان کی ڈپلائمنٹ, ان کی گاڑیاں, ہر ایک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کہیں پر گائیڈڈ میزائل, کہیں پر راکٹس, کہیں پر ڈرونز, یہ جا کر وہاں پر حملہ کر رہے ہیں, کہیں پر اینٹی ٹینک میزائل فائر کیے جا رہے ہیں. تو اب آپ کو ہم غزہ میں لیے چلتے ہیں. غزہ میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ آج آلموسٹ 180 ڈیز ہو چکے ہیں اور کس طرح سے وہاں پر سیویلینز فائٹ کر رہے ہیں, کس طرح سے مزاحمتی تحریک فائٹ کر رہی ہے. ایک ایسی جنگ, ایک ایسی مقدس جنگ جس نے مطلب دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے, دنیا کی جیو پولیٹکس بدل کے رکھ دی ہے. کسی کو یقین نہیں تھا کہ حماس اتنا لڑ پائے گی, کسی کو یقین نہیں تھا کہ جو فلسطینی ہیں کیا وہ اس طرح سے بھی ڈٹ سکتے ہیں. یعنی میں آپ کو پہلے بھی رپورٹ کر چکا ہوں کہ فلسطینیوں کے جذبے اور ایمان کی اس حرارت کو دیکھ کر فرانس میں قرآن پاک پڑھنا شروع ہو گیا. وہ جو فرانسیسی ہیں وہ قرآن پاک انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا کہ قرآن پاک میں ایسی کیا چیز ہے کہ جو فلسطینیوں میں اتنا بڑا جذبہ بھر رہی ہے کہ وہ اس زمین کو چھوڑ کر نہیں جا رہے, وہ اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے, تو اتنا بڑا امپیکٹ یہ جو مزاحمت ہے وہ کریٹ کر چکی ہے. میں پہلے بھی آپ کو رپورٹ کر چکا ہوں کہ اسرائیل کی پلاننگ یہ تھی کہ اتنی بمباری کریں گے, اتنی شہادتیں کر دیں گے, اتنا ظلم کر دیں گے کہ یہ یہاں سے بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے, ان کی یہ پلاننگ تھی کیونکہ حماس کو تو وہ ہرا نہیں پا رہے, تو ان کی بنیادی پلاننگ سب سے پہلے یہی تھی کہ پہلے فلسطینیوں کو نکالو. ٹھیک ہے نا, یہ نکل گئے تو ہم آسانی سے غزہ پر قبضہ کر لیں گے. لیکن وہ پلان ابھی تک ان کا ناکام ہوا ہے. 180 ڈیز میں اتنے بم گرائے گئے, اتنے بم گرائے گئے, اتنے بم گرائے گئے ہیں کہ مطلب کوئی اس کی مثال نہیں ملتی. حالیہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. لیکن اس کے باوجود فلسطینی اپنے بچوں کو قربان کر کے, اپنی فیملیز کو قربان کر کے, اپنے بزرگوں کو قربان کر کے, اپنا سب کچھ لٹا پٹا کر, سب کچھ. اس وقت غزہ میں کوئی ایک فیملی نہیں بچی ہے جس کا کوئی شہید نہ ہوا, کوئی ایسی فیملی نہیں بچی ہے. تو سب کچھ تباہ حال, لٹے پھٹے, وہ پھر بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے اور چھوڑ کر نہیں جا رہے. حالانکہ میرے جیسا بندہ تو یہ کہتا ہے, جب یہ ظلم ہو رہا ہے اور بندہ دیکھتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار ان کو چلے ہی جانا چاہیے ایجپٹ میں. اس مقدس سرزمین کا صرف ٹھیکہ انہوں نے لیا ہوا ہے, باقی کیا کر رہے ہیں, تو ان کو تو چلے ہی جانا چاہیے. وہ ظلم دیکھ کر بندہ اتنا وہ ہو جاتا ہے کہ یار ان کو یہ جگہ چھوڑ کر چلی جانا چاہیے. تو لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے کیا حوصلے اور کیا جذبے ہوں گے جس کے ساتھ وہ کھڑے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ رائے گاہ تو نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے نا, جو شہیدوں کا خون ہوتا ہے وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا. ٹھیک ہے, تو یہ جو شہیدوں کا خون ہے نا وہ بہت جلدی رنگ لائے گا. اچھا, تو اب ناظرین جو تازہ ترین تفصیلات اس وقت غزہ سے آئی ہیں وہ ناظرین یہ ہے کہ اسرائیلی جو سیٹلمنٹس ہیں, ان کی بندرگاہ, ان کے شہر, ایک بار پھر وہاں پر راکٹ حملے کیے گئے, یعنی غزہ سے باہر. تو قدس بریگیڈ یہ بتا رہی ہے we bombed Ashkelon, Sidrot, Niram and the settlements surrounding the Gaza Strip with missile burst in response to the crime of Zionists. تو ایشکلون ون آف دی امپورٹنٹ بندرگاہ, ون آف دا امپورٹنٹ سٹی. اس کے علاوہ سدروت, نیرام اور نیتیووت کا جو سیٹلمنٹ ہے اس کو بھی نشانہ بنایا ہے, اور اس میں ان کے ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں اور ان کے زخمی بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جو میڈیا رپورٹس وہاں پر آ رہی ہیں. تو آج بھی مزاحمتی تحریک پاور میں ہے. پاور سے مراد یہ ہے کہ وہ آج بھی غزہ کے باہر اپنے راکٹ اور میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جس طرح پہلے دن رکھتی تھی. اچھا آگے دیکھیے, قدس بریگیڈ ناظرین یہ بتا رہی ہے کہ دس آفٹرنون وی بومب دا کفار ازا سیٹلمنٹ ود براج آف ہیوی کیلیبر مورٹار شیلز. تو یہ جو کفار ازا کی سیٹلمنٹ ہے اس کو مورٹار کے گولوں کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے. پھر ناظرین بتا رہے ہیں وی بومبڈ کسفیم سیٹلمنٹ ود میزائل ویپنز. اب یہ غزہ کے بارڈر کے اوپر ہے, ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ ان کی لاجسٹیکل سپورٹ سائٹ ہے, تو اس کو نشانہ بنایا گیا. پھر ناظرین جو باقی بڑے حملے ہوئے ناظرین, یہ تو ہو گیا نا کہ جو انہوں نے بمباری کیا ہے غزہ سے باہر. تو اب غزہ کے اندر آپ کو یہ چلتا ہے کہ وہاں پر کیا حملے کیے گئے ہیں, وہاں پر مزاحمتی تحریک کس طرح سے ڈٹی ہوئی ہے. تو وہ بتا رہے ہیں وی شاٹ ڈاؤن اسرائیلی ڈرون اینڈ ٹو کنٹرول آف اٹ ان خان یونس. ساؤتھ غزہ میں اسرائیلی ڈرون جو ہے اس کو مار گرایا ہے اینڈ ٹو کنٹرول آف اٹ. تو یہ ایک بڑا حملہ ہے. پھر نظر بتا رہے ہیں آور فائٹرز ٹارگیٹڈ اسپیشل فورس ہولڈ اپ ان اے بلڈنگ ود اینٹی آرمر اینڈ اینٹی فورٹیفائڈ میزائلز اینڈ بلیو اپ زائنسٹ ٹینکس ود
لائٹننگ شاک ڈیوائس ان خان یونس. تو اس ایک ہیڈ لائن میں ناظرین وہ دو بڑے حملوں کی تفصیلات دے رہا ہے. ایک اسپیشل فورس جو ایک بلڈنگ کے اندر موجود تھی ان کو اینٹی فورٹیفائڈ شیلز کے ساتھ, میزائلوں کے ساتھ, یعنی فورٹیفائڈ ہوتا ہے محفوظ, اینٹی فورٹیفائڈ اس محفوظ بلڈنگ یا کمپاؤنڈ یا جو بھی آپ کا ہے اس کو تباہ کرنا. تو اینٹی فورٹیفائڈ یہ میزائل ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ایک بلڈنگ کو جس کے اندر اسپیشل اسرائیلی فوج موجود تھی ان کو نشانہ بنایا گیا اور ان کو ہلاک کیا گیا. اس کے علاوہ اگر ہم باقی حملوں کی تفصیلات دیکھیں تو وہ بھی بڑے زبردست آپریشن کیے گئے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیے تو یہاں پر 60 کیلیبر کے مورٹار کے گولوں کے ساتھ بمباری ہوئی ہے ود بیراج, یعنی بہت بڑی تعداد میں. یہ الاراسیہ کا علاقہ ہے ان فرنٹ آف ایڈوانس ایکسس آف ویسٹ آف خان یونس. وہاں پر یہ ایک علاقہ ہے, اس میں جو اسرائیلی فوج کی گیدرنگ ہے اس کو ہیوی بیراج کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے اور بہت بڑی تعداد میں اسرائیلی فوج کی ہلاکتیں یہاں پر رپورٹ ہو رہی ہیں کیونکہ ڈائریکٹلی ان پر بمباری کی گئی ہے نا, ڈائریکٹلی گولے ان پر جا کر گرے ہیں. تو یہاں پر ایک بڑی تعداد میں اسرائیلی فوج کی ہلاکتیں رپورٹ ہو رہی ہیں. پھر ناظرین الاقصی مارٹائر بریگیڈ نے ایک بڑا آپریشن کیا ہے. وہ بتا رہے ہیں we bombarded with mortar shells the occupation army crowds on fighting front lines in the city of Khan Yunis. یہاں پر جو ایک اسرائیلی فوج کا کراؤڈ ہے اس کے اوپر الاقصی بریگیڈ نے جو ہے وہ بمباری کیا اور یہاں پر بھی اسرائیلی فوج کی ہلاکتیں جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ ناظرین جو قدس بریگیڈ ہے وہ ایک اور آپریشن کے بارے میں بتا رہی ہے اور قدس بریگیڈ یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے جوائنٹ آپریشن کیا ہے القاسم بریگیڈ کے ساتھ مل کر. یہ ایک جوائنٹ آپریشن ہوا ہے جس میں مورٹار کے گولوں کے ساتھ بمباری کی گئی ہے. نارتھ میں اب ہم چلے جائیں, یہ شیخ اجلان کا ایریا ہے. یہاں پر جو گیدرنگ آف اسرائیلی سولجرز اینڈ وہیکلز, اس جنگ میں جو ایک بڑا ہتھیار ثابت ہوا ہے نا وہ مورٹار کے گولے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سمجھ لیں ان کی فضائیہ کا کام کر رہے ہیں یہ مورٹار کے گولے. تو اسرائیلی فوج کی گیدرنگ اور ان کی جو وہیکلز ہیں جہاں پر وہ بہت ساری کھڑی تھی وہاں پر یہ بمباری کر کے ان کو ہلاک کیا گیا. پھر ناظرین آخر میں الاقصی مارٹائر بریگیڈ یہ بتا رہی ہے کہ خان یونس میں انہوں نے ایک اسرائیلی فوج کے ساتھ کلیش کیا ہے اور وہاں پر جو ہے اسرائیلی فوج کو مارا ہے اور ان کو زخمی کیا ہے آن دا فائٹنگ فرنٹس ان دا سٹی آف خان یونس. یہاں پر ایک بڑے کلیشز جو ہے الاقصی مارٹائر بریگیڈ جو ہے وہ رپورٹ کر رہی ہے. تو نارتھ سے ساؤتھ تک جو لڑائی ہے اور اس میں آج میجر حملے جو ہیں وہ مورٹار کے گولوں کے ساتھ ہمیں رپورٹ ہوئے ہیں, یعنی مورٹار کے گولوں کے ساتھ بمباری کر کے جو ہے انہوں نے ہلاکتیں کی ہیں. تو یہ آج کے بڑے آپریشن جو ہے وہ غزہ سے رپورٹ ہو رہے ہیں اور اس سے آپ کو اطمینان یہ ہونا چاہیے کہ حماس ہر جگہ پر موجود ہے اور وہ لڑ رہی ہے. ان کو یہ اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ جناب محلات میں اگر کوئی بیٹھے ہیں تو وہ کیوں بیٹھے ہیں, ان کو بھی ہماری مدد کو آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن وہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر اپنا جو جتنا ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ جو فلسطین کے لیڈرز ہیں, جو کمانڈرز ہیں, وہ ابھی تک سرنگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صرف اس بات کا ذرا اندازہ لگائیے, یعنی 180 ڈیز تک سرنگوں میں بیٹھنا, وہ بھی جنگ کی صورتحال میں, کیا بہتری ہوگی. مطلب کتنے مضبوط اعصاب کے وہ مالک ہوں گے. مطلب آپ ذرا سوچیے تو صحیح کہ یحییٰ سمر کیا چیز ہوگا. وہ شخص جس نے دنیا کو بدل کے اس وقت رکھ دیا ہے, ایک حملہ جو اس کی سرپرستی میں وہ اس نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے, اور وہ 180 ڈیز سے سرنگ میں بیٹھا ہوا ہے اور باہر اتنی بھیانک جنگ وہ لڑ رہی ہے اس کی فوج. تو کس اعصاب کا مالک ہوگا, کیا اس کی سوچ ہوگی. اور اس کو آفر کی گئی کہ وہ یہاں سے نکل جائے, اس کو سیف پیسے دینے کی آفر کی گئی, لیکن اس نے کہا میں نے سیف پیسے کیا لے کر کرنا ہے. حالانکہ مطلب دیکھیں نا کہ یحییٰ سمر کی ساری فیملی تو شہید ہو گئی ہے, تو اس نے کہا میں نے سیف پیسے لے کر کیا کرنا ہے, میرا جو کچھ ہوگا یہیں غزہ میں ہوگا, غزہ سے میں باہر نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, یہیں پر ہم شہید ہو جائیں گے, لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں. تو کیا ہی وہ مائنڈ ہے یحییٰ سمر جس طرح سے اس جنگ کو لے کر چل رہے ہیں. اب ناظرین آپ کو ویسٹ بینک میں لیے چلتے ہیں. ویسٹ بینک کی جو تازہ ترین تفصیلات ہیں, جو وہاں پر کلیشز ہو رہے ہیں, ایک ایک سٹی میں منظم بریگیڈ سامنے آ رہی ہے, فلسطینی یوتھ سامنے آ رہی ہے, ان کی چیک پوائنٹس پر حملے ہو رہے ہیں. اسپیشل اسرائیلی فوج اب وہاں پر بھیجی گئی ہے, لیکن ان کو بھی وہی سلوک ان کے ساتھ ہوا ہے, ان کا بھی وہی اشر ہوا ہے جو پہلی فوج کے ساتھ ہوا ہے. پہلی جو خبر ہے وہ تلکرام سے ہے, اور تلکرام میں یہ خبر سامنے ایک اسپیشل ایک زائنسٹ فورس جو ہے وہ وہاں پر بھیجی گئی ہے, لیکن اس کا کیا حشر ہوا ہے ذرا دیکھیے. الاقصی مارٹائر بریگیڈ یہ بتا رہی ہے we discovered Zionist special force that infiltrated the Nur Shams camp and we are engaged in fierce clashes with it. کہ انہوں نے اندر گھسنے کی کوشش کی ہے لیکن ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے اور ان کے ساتھ اس وقت ہماری لڑائی جو ہے وہ جاری ہے, اور بالکل ان کو اندر ہم نے پینیٹریٹ نہیں کرنے دیا ہے. پھر ناظرین دیکھیے
वो कह रहे हैं पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर्स क्लैश विद द ऑक्यूपेशन फोर्सेस नियर द टाउन ऑफ जाबा साउथ ऑफ जैनन इन द नॉर्दर्न वेस्ट बैंक। तो यहाँ पर भी जो जैनन का सिटी है, लड़ाई जो है वो यहाँ पर जारी है। फिर हम चले जाते हैं नूर शमस कैंप में। आवर रेजिस्टेंस फाइटर्स रिस्पॉन्ड द लाइव बुलेट्स एंड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस टू द ऑक्यूपेशन इनकर्जन इनटू द नूर शमस कैंप। कि लाइव बुलेट्स एंड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो हैं, बारूदी मवाद जो है वो हमने फेंका इसराइली फौज के ऊपर, जो नूर शमस कैंप के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही थी। फिर यहाँ से आखिरी हमला आप देखिए, वायलेंट क्लैशेस बिटवीन रेजिस्टेंस फाइटर्स एंड ऑक्यूपेशन फोर्सेस इन नूर शमस कैंप इन तुल कराम इन द वेस्ट बैंक। तो ये इस वक्त की नाज़रीन लड़ाई है जो वेस्ट बैंक के अंदर जारी है, और पूरी तरह से जो मज़ामती तहरीक है वो लड़ रही है, वो फाइट कर रही है और ज़्यादा मुनज़्ज़म हो रही है। ठीक है, करेज मिल रहा है, इंस्पायरेशन मिल रही है फ़लस्तीनियों को। फिर आपको याद करवा दूं, हमास वेस्ट बैंक में नहीं है, इसलिए उन्होंने वेस्ट बैंक में आबादियां कायम कर ली, लेकिन गजा में वो अपनी आबादियां कायम नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि वहां पर हमास थी। तो यहाँ पर अब ये जो मुनज़्ज़म जिद्दोजहद शुरू हुई है, मुनज़्ज़म ब्रिगेड सामने आई हैं, तो इनको यहाँ से दौड़ना पड़ेगा। अब ये यहाँ की सिक्योरिटी मेंटेन नहीं रख सकते। देखिए, जो एक बुनियादी मसला है ना, जो एक बहुत बड़ा सबूत है कि ये मसला अब हल होने वाला नहीं है, वो ये कि देखें, ये जो सेटलमेंट्स है वेस्ट बैंक के अंदर, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा चलें, वो बजोरे बाजू इनको कायम रखे हुए थे, लेकिन अब तो वहां पर मुसल्लह जिद्दोजहद शुरू हो गई है, तो अब वो अपनी सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर सकेंगे। तो यहां से जो लावा फटना है वेस्ट बैंक से, CIA के डायरेक्टर का सिर्फ एक बयान सामने आया है और उसने कहा है सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल वेस्ट बैंक के अंदर है, क्योंकि मस्जिद अक्सा तो वेस्ट बैंक में है ना। तो हमेशा जब भी फलस्तीन का मामला छिड़ा है, वो वेस्ट बैंक उसमें कलीदी किरदार अदा करता है, मस्जिद अक्सा वहीं पर है। तो CIA के डायरेक्टर का सिर्फ एक बयान है और वो वेस्ट बैंक की सूरत हाल के ऊपर है। हालांकि वहां पर तो ना कोई रॉकेट्स चले हैं, ना कोई बमबारी हुई है, ना कोई हथियारों ने जाकर बमबारी की है, ऐसी कोई फुल स्केल वॉर भी वहां पर नहीं चल रही। लेकिन वो कह रहे हैं कि सबसे डेंजरस जो सूरत हाल वेस्ट बैंक से है, यहाँ से एक ऐसी तबाही निकलेगी कि फिर कोई जो है वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। तो ये ना इस वक्त की अहम तरीन और ताज़ा तरीन तफसीलात हैं, किस तरह वो अपने हमले एक्सपेंड कर रहे हैं, लेबनान की, शाम की, गजा की, वेस्ट बैंक की सूरत हाल हमने आपको बताई। हमने आपको ये भी बताया कि किस जज्बे और दिलेरी के साथ वो लड़ रहे हैं। ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ये एक ऐसा फिनोमेना है जो दुनिया ने कभी विटनेस नहीं किया। इसलिए फ्रांस में जिस तरह से कुरान पाक को पढ़ना लोग शुरू हो गए, तो ये एक ऐसी बहादुरी है जो दुनिया ने इससे पहले कभी विटनेस नहीं की। तो ये आम तरीन और ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की हैं। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।